معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ اصل میں آج کا جو دن ہے وہ اس قدر متبرک دن ہے، اور یہ جس ہستی کے ولادت کے حوالے سے ہے، ہم سب ان کا انتظار کر رہے ہیں، اور کسی نہ کسی صورت ہر مذہب اور ہر فرقے کے آدمی کو یہ معلوم ہے کہ کوئی آئے گا اور دنیا کو نظام عدل سے بھر دے گا، تو وہ کون ہوگا؟ دوسری بات، چونکہ ہم مذہبی اور فرقہ وارانہ تعصبات کی نظر ہو چکا ہے یہ مذہب جس کا نام اسلام ہے، جس کے لیے ایک برٹشر نے لکھا کہ the best religion with worst followers۔ ہمارے لیے شاید اس سے زیادہ شرم کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ہمارے پاس دنیا کا بہترین مذہب ہے، بہترین نبی اور بہترین وہ ادارہ جو نبوت کو قائم رکھنے کے لیے اور توحید اور نبوت کی حفاظت کے لیے قائم اس لیے کیا گیا کہ ان سے پہلے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آئے، کتابیں لے کر آئے، ان کی کتابوں میں بھی تحریف کر دی ان کی امتوں نے، اور ان انبیاء کو بھی جھٹلایا۔ اپنے مفادات جہاں ٹکراتے تھے ان کے پیغام سے، تو وہ انہیں نعوذ باللہ جھٹلا دیتے تھے اپنے نبی کو۔ تو اللہ نے کہا کہ بس اب تو میرے پاس یہ آخری نبی اور آخری کتاب ہے، جو کچھ ہے سب کچھ اسی میں ہے۔ اگر تم نے ان کی بھی قدر نہیں کی تو ہمیشہ راندہ درگاہ رہو گے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کو کبھی عروج نہیں ملا، ان کو بہت عروج ملا، مگر اس وقت جب انہوں نے اپنے کردار کو ان صفات اعلیٰ کے مطابق بنایا جو آخری نبی اور آخری کتاب نے ہمیں بتائے تھے۔ جناب، یہ ادارہ ہے امامت کا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ یہ وہ ادارہ ہے جو نبوت ختم ہو رہی تھی، کہا اب کوئی نبی نہیں آئے گا، ختم۔ اب ایک ادارہ ایسا قائم کر رہا ہوں، وہ بھی من جانب اللہ ہوگا، اور وہ اس لیے من جانب اللہ ہوگا کہ جو رسول جس کو امام بنائیں گے تمہارا، وہی اس کانسٹیٹیوشن کی جو اسلام کا آئین ہے اس کی حفاظت کریں گے، توحید کی حفاظت کریں گے، اور یہ سلسلہ تا قیامت تک جاری رہے گا۔ اور جو آخری امام ہوگا، معلوم تھا دنیا کیسی ہے، انہوں نے ائمہ کے ساتھ کیا سلوک کیا، تو ان کو غیبت میں، یعنی 10 سال کی عمر میں ہی حضرت امام عصر امام مہدی علیہ السلام کو غائب کر دیا گیا اللہ کے حکم سے، ان کے والد جناب امام حسن عسکری علیہ السلام نے۔ غیبت کیا ہے؟ میں اس پہ کوئی بات کرنے کی بجائے اپنے ناظرین کو یہ ایڈوائز کروں گی کہ ARY نے ایک پروگرام ڈاکٹر شاہد مسعود کے ساتھ شروع کیا تھا، اینڈ آف دا ٹائم، اور میں اپنے واٹس ایپ کے سوشل میڈیا گروپ کو تو میں ضرور یہ وائرل کر سکتی ہوں، لیکن یہ یوٹیوب چینل ہے، اس پہ میں ARY کی اجازت کے بغیر وہ کلپ وائرل نہیں کر سکتی اپنے چینل پر۔ تو میں ریکویسٹ کروں گی کہ ARY کے آپ اینڈ آف دا ٹائم پیش ڈاکٹر شاہد مسعود اور جناب پروفیسر ناصر ہاشمی صاحب کا ایک کلپ ہے، جس نے وہ آپ کو ڈاکٹر شاہد مسعود کے جو چہرے کے تاثرات ہیں، جو ہونق ایک شخص جس کو کچھ معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ دوسری دنیا میں پہنچ چکا تھا، وہ شخص جس کا نام ڈاکٹر شاہد مسعود ہے، اور پروفیسر ناصر صاحب انتہائی دھیمے لہجے میں، چونکہ وہ چیخ چیخ کر ہمارے مولویوں کی طرح اور ہمارے دوسرے علماء کی طرح بات نہیں کرتے ہیں، وہ ایک سکولر کی طرح، ایک ٹیچر کی طرح، جیسے ایک پرائمری اسکولز کے بچے سے لے کے ایک ماسٹرز یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تک کو غیبت سکھائی اور سمجھائی جا سکتی تھی، انہوں نے وہ طریقہ اختیار کیا، اور اس قدر وہ کلپ وائرل ہوا کہ آخر میں کچھ چیزوں سیاسی یا آئی ڈونٹ نو کس وجہ سے ARY نے اس کو چلانے میں کچھ پس و پیش کی، لیکن پھر ان کو خیال آیا کہ نہیں، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس پروگرام کو آن ایئر کرنا چاہیے، اور وہ آن ایئر ہوا، چونکہ وہ ایک پوری سیریل تھی، ان کی پوری سیریز تھی اینڈ آف دا ٹائم، جس میں غیبت کے حوالے سے ڈاکٹر شاہد مسعود نے بڑے بڑے جید اسکالرس کو ہر اسکول آف تھاٹ کے، جس میں سب سے بڑے جو اسکالر اس وقت ڈاکٹر اسرار احمد تھے، ان کے ساتھ بھی گفتگو کی کہ امام مہدی کا تصور مہدی کیا ہے۔
تو انہوں نے علامہ اقبال کے تصور مہدی سے بھی اس کو واضح کیا، اور خود پروفیسر ناصر صاحب نے بھی اور بہت سارے اسکول آف تھاٹ کے لوگوں نے اس مسئلے کو واضح کیا کہ کوئی آئے گا، امام مہدی آئیں گے۔ کچھ نے کہا وہ پیدا ہوں گے، اور جیسے ڈاکٹر اسرار نے کہا کہ ڈاکٹر اسرار نے ذمہ داری کوئی نہیں قبول کی، انہوں نے کہا کہ ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ وہ پیدا ہوں گے، ایک کہتا ہے وہ پیدا ہو چکے ہیں، غیبت میں چلے گئے۔ لیکن ڈاکٹر اسرار نے اس میں ڈنڈی ماری تھوڑی سی، اور انہوں نے غیبت کے تصور پر بات ہی نہیں کی کہ غیبت کا تصور ہے کیا۔ اسی لیے پروفیسر ناصر کو ہاشمی کو یہ تصور غیبت جو ہے اس کو واضح کرنا پڑا۔ تو کرسچینٹی ہے ہمارے ہاں، وہ بھی کہتے ہیں کہ آئیں گے، لیکن ان کا خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے مسلمانوں کا کہ ہاں حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے دوبارہ دنیا میں، چونکہ ان کو بھی زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ لیکن نعوذ باللہ ہم کرسچنز کی طرح یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، چونکہ اس بات کا جواب ہمارے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کچھ نصارہ گئے، کچھ عیسائی گئے، اور انہوں نے کہا کہ جی اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، تو رسالت مآب نے تھوڑی دیر تو انتظار کیا، اور اس کے بعد وحی نازل ہوئی، اور وہ سب سے بڑی سورت جو آپ ہر نماز میں آپ کو ہر مسلمان پر واجب ہے، سورہ توحید، سورہ اخلاص جسے آپ کہتے ہیں، یعنی وحدانیت جو ہے اس کے تصور کو واضح کیا گیا، اور کہا گیا کہ پھر رسالت مآب نے کہا کہ اچھا تم یہ کہتے ہو کہ ان کے باپ نہیں تھے، تو پھر حضرت آدم کی تو ماں بھی نہیں تھی، باپ بھی نہیں تھے، پھر وہ کہاں سے آ گئے؟ یہاں ہمیں اللہ کن جب وہ کہتا ہے فیکون کہ ہو جا، تو یہ اس کا معجزہ ہے۔ تو انسانیت جو انسان کو خلق کیا، پہلا حضرت آدم کو تو نہیں کیا، لیکن حضرت آدم کو دنیا میں پہلے بھیج دیا۔ تو خلق تو وہ 5 ہستیاں تھیں جن کو اپنے نور کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے 5 ہستیوں کو خلق کیا، لیکن آہستہ آہستہ 1,24,000 انبیاء جو ہیں وہ دنیا میں آتے چلے گئے۔ تو آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی پھر جب وحی نازل ہوئی تو، اور آپ نے کہا کہ اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، وہ تو بے نیاز ہے اور وہ واحد ہے۔ تو اس طرح، اور اسی طرح عیسائیوں کی ایک اور جو حبش کے بادشاہ تھے، ان کے پاس آپ نے جب آپ خطوط لکھ رہے تھے غیر مسلم مملکتوں کو، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ نے کہا کہ حضرت جعفر طیار کو آپ نے بھیجا حبش کے بادشاہ کی طرف، تو اور ان کو بتایا کہ ہم کون ہیں، تمہاری کتاب جو ہے جسے تم ترمیم کر کر کے تم نے اس کو اصلی شکل میں قائم نہیں رہنے دیا، تو ذرا اس کو کھولو اور دیکھو کیا ہمارے رسول کے آنے کا اس میں اندیہ نہیں دیا گیا۔ پھر آپ نے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی وہاں پر، تو حبش کا بادشاہ اور اس کے جتنے درباری وزراء مشیر، وہ سب حیرت سے دیکھ رہے تھے جناب جعفر طیار کو۔ جب سورہ مریم کی تلاوت ہوئی تو آپ نے کہا بتاؤ مریم کی پاکیزگی کی گواہی کون دے رہا ہے؟ کیا ہماری کتاب اور ہمارے نبی نے اس سورت کی تلاوت کا حکم نہیں دیا ان لوگوں کو جو نہیں جانتے کہ اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، اس سے کچھ بھی بعید ہے، وہ قادر مطلق ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، اور صرف ہمارا خالق نہیں ہے، چرند پرند پودے چاند ستارے دریا جانور ہر چیز کا خالق ہے بس وہ دنیا کا خالق ہے، کائنات کا خالق ہے، اور اس کی تمام مخلوقات میں سے ہم ایک مخلوق ہیں، لیکن ہمیں اس نے یہ درجہ دیا، افضلیت دی کہ ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے ہمیں ایک ایسی چیز عطا کی جو باقی خلق میں کسی کو نہیں کی، اور وہ ہے عقل۔ عقل کی بنیاد پر، دماغ کی نہیں، دماغ تو جانوروں کے پاس بھی ہوتا ہے، دماغ جانوروں کے پاس بھی ہوتا ہے، کس کی بنیاد پر؟ عقل کی بنیاد پر، اور عقل دل کے ساتھ چلتی ہے۔ آپ نے کبھی کسی سے نہیں سنا ہوگا کہ خدا دماغ میں رہتا ہے، ہر ایک سے سنیں گے کہ اللہ آپ کے دل میں رہتا ہے۔ تو دل اور عقل ساتھ چلتے ہیں، جب بھی دل کی گواہی لیں گے اور عقل کی گواہی لیں گے
تو آپ کو ساری چیزیں ٹرانسپیرنٹ بالکل نظر آ جائیں گی، اور یہ جتنے مذہبی اور فقہی تعصبات ہیں ان سے باہر نکل کر آج کے بچے سے جھوٹ بولنا مشکل ہے، بہت مشکل ہے، چونکہ اس کے سامنے یہ ابلاغ، اس کا بھی اللہ نے پہلے سے اعلان کر دیا تھا سورہ رحمان میں کہ یہ تمہیں ایک نعمت عطا کر رہا ہوں، علمہ البیان، بیان کی، ابلاغ کی نعمت عطا کر رہا ہوں، اور یہ ابلاغ جو ہے وہ کیا ہے، وہ یہاں آ کر رکا ہے، ابھی رکا نہیں ہے۔ پہلے میڈیا، پرنٹ میڈیا، پھر الیکٹرانک میڈیا، پھر ٹی وی، ریڈیو ٹی وی، اور پھر اس کے بعد یہ سوشل میڈیا، یعنی جسے اب کوئی روک ہی نہیں سکتا ہے، انٹرنیٹ، یہ گوگل، یہ کیا ہے یہ سب؟ آپ پوری دنیا کھولی پڑی ہے بچے کے سامنے، اب اس کو بے وقوف بنانا، جھوٹ بولنا کسی بھی مسلمان کے لیے، وہ کسی بھی فقہ سے تعلق رکھتا ہو، کہانیاں سنانے سے اب وہ مذہب نہیں سمجھے گا، وہ حقائق کی طرف جائے گا۔ تو یہی کہنا تھا کہ جن کی ہم بات کرتے ہیں آج، امام مہدی علیہ السلام، ان کی آج ولادت کا دن ہے، اور باتیں تو بہت ساری کرنی ہیں ان سے، ان کے حوالے سے، ان کا ذکر تو کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ اب وہ ایک انتظار کا نام ہے، اسی لیے دعا کی جاتی ہے۔ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ، جب ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ بھی ساتھ کہتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پروردگار ان کے ظہور میں تاجیل فرما، یعنی جلدی کر، کیونکہ وہ خود سے نہیں آئیں گے، نہ نہ نہ، یہ اختیار نہیں ہے کسی کا بھی، موت اور خلقت اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جب اللہ حکم دے گا ان کو ظہور کرنے کا، اور وہ کب دے گا، جب اس کو پتہ ہے وہ وقت کب آئے گا۔ ہر ایک کہتا ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، یہ امام کے ظہور کی نشانیوں میں سے ہے، لیکن جو لوگ یہ دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں ان کے اعمال کیا ہیں؟ کہ آپ نے تیاری کر لی ان کے آنے کی؟ ان کی تو تلوار سب سے پہلے ان لوگوں پر چلے گی جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا، اور وہ ہیں ہمارے علماء، علماء سو۔ کون ہیں وہ علماء سو؟ جو لوگوں کو دین کی طرف سے گمراہ کرتے ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی فقہ سے ہو۔ جب وہ فقہ کا سہارا لے کر اور اپنا چورن بیچتے ہیں تو انہیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ وہ کتنے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے دعا کی جاتی ہے، لیکن جو دعا کرنے والے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ اپنے اعمال کو تو ٹھیک کرو، اپنے اعمال ٹھیک کرو، تاکہ وہ 313 آدمی جمع نہیں ہو رہے ہیں امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ جو ان کی فوج میں شامل ہوں گے، وہ ساتھ ظہور کریں گے ان کے، اور 4 انبیاء ہیں جو ان کے ساتھ ظہور کریں گے، جس میں حضرت عیسیٰ بھی شامل ہیں، اور آپ ان سے کہیں گے کہ آپ نماز کی امامت کیجئے، اور حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہ وہ ہستی ہے امام مہدی علیہ السلام جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ ہم بھی ہر وقت یہ دعا کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہم یہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہمارے اعمال ایسے ہو جائیں کہ جب وہ کہتے ہیں 50 عورتیں بھی ان کے قافلے میں، ان کی فوج میں شامل ہوں گی، تو ہم تو یہی دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے کردار کو ایسا بنا دے۔ یہ ایک دعا ہے، پوری دعائے نتبہ بھی کہلاتی ہے ایک دعا، وہ یہی ہے کہ پروردگار ہمارے کردار کو اس لائق بنا دے کہ جب وہ ظہور کریں تو ہمارا کردار اس لائق ہو کہ ہم ان کی فوج میں شامل ہونے کے لائق ہو سکیں۔ یہ ایسے ہی مجلسیں، نظر نیاز اور یہ سب کر لینے سے نہیں آئیں گے، اعمال تمہارے کچھ اور ہیں۔ تمہارا جو معاشرت کا جو طرز معاشرت ہے وہ اس سبق سے بالکل ہٹ کر ہے جو امام مہدی علیہ السلام کا سبق ہے، اور بات کرتے ہو تم ان کی، مجالس بھی کرتے ہو، نیازیں بھی دلاتے ہو، یہ سب کیا ہے؟ یہ ٹریڈیشنل، یہ ریچولز ہیں ساری۔ ان ریچولز سے ہٹ کر امام مہدی کی شخصیت کو دیکھو کہ ان کو غیبت کی ضرورت کیوں پیش آئی، کہ ان کو غائب کر دیا گیا، اور کیوں کہا، اور کہا تھا پروردگار نے، رسالت مآب کی حدیث ہے، متفقہ حدیث ہے، یہ میرا قائم آل محمد، اسی لیے آپ کے نام کے ساتھ محمد ہے، محمد مہدی آپ تشریف لائیں گے، وہ آئے گا، میرا قائم آل محمد آئے گا اور پوری دنیا کو نظام عدل سے بھر دے گا، چونکہ رسالت مآب کے بعد عدل قائم نہیں ہو سکا، انصاف قائم نہیں ہو سکا، تو آپ کی وہ حدیث یاد دلائی جاتی تھی کہ دیکھو رسول نے جو کہا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا، کہ اب نظام عدل تو رہتی دنیا تک نہیں قائم ہو سکے گا۔
ہر ایک عدل، جتنی بڑی بڑی عادل حکومتیں ہیں، ریاستیں ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی کمی نظر آئے گی. وہ انصاف پر مبنی تو ہوں گی، عدل پر مبنی نہیں ہوں گی. عدل اور انصاف میں فرق ہے. انصاف نکلا ہے نصف سے، نصف سے. اور نصف کا کیا مطلب ہے کہ دو بھوکے ہیں، آپ نے روٹی آدھی آدھی کی اور دونوں کو دے دی، یہ انصاف تو ہو گیا. لیکن اب روٹی سے مراد یہاں پر صرف کھانا نہیں ہے، وہ جگہ ہے، وہ سٹیٹس ہے جو کسی کو اس کے میرٹ کے حساب سے دیا جاتا ہے. ایک آدمی ہے جس نے ساری زندگی محنت کی ہے، پڑھا، پوزیشنز لیں، بہترین ایجادات میں حصہ لیا، آپ اس کو وہ حصہ نہیں دیتے اس کا. ابھی ہم اس پر بات کریں گے، میں آ رہی ہوں، ایک دوسرا کلپ ہم کر رہے ہیں، اس پر بات ہوگی. تو آپ نے اس کے ساتھ انصاف تو کیا، اس کو نوکری تو دے دی کہ چلو تم اپنے گھر کا چولہا جلا لو، اور دوسرے ایک ان پڑھ جاہل کو بھی دے دی جس نے نقل کر کے امتحان پاس کیا. آپ نے نوکریاں تو دونوں کو دے دی. لیکن کیا آپ نے اس پڑھے لکھے آدمی کو اس کی جگہ کا تعین کیا کہ اس کی ریاست کو کہاں ضرورت ہے، انسانیت کو اس کو کہاں ضرورت ہے کہ وہ انسانیت کو راہ دکھائے اور انسانیت کے لیے کام کرے؟ کیا وہ جگہ اس کو دی گئی؟ نہیں دی گئی. تو پھر عدل تو نہیں ہوا، انصاف ہوا. روٹی دے دی بس آپ نے، اس کو نوکری دے دی نہیں. اس کو نوکری دی تو کون سا احسان کیا؟ ہو تو اس کو بھی دے دی جو ان پڑھ جاہل تھا، جو کچھ کرتا ہی نہیں، دفتر میں بیٹھ کے اونگتا رہتا ہے یا رشوت نہیں لیتا ہے، پھر آ کر سرکاری نوکری کی بات کر رہی ہوں اور دوسرے کام بھی. تو عدل اور انصاف میں ایک واضح فرق ہے، ایک لائن ہے، ایک لکیر کھینچی ہوئی ہے. امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، اللہ کرے ہماری زندگی میں آ جائیں، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ عدل اور انصاف میں کیا فرق ہے. خدا حافظ. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. امید لگائے